نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، حج اور عمرے کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر حج کا احرام باندھ لیا ہے، میقات سے گزر گئے ہیں اور پھر کسی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے، تو ایک قربانی جو حدود حرم میں ذبح کی جائے، وہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دینے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے سر منڈوانا پہلے پڑ جائے تو روزے رکھے 3 یا صدقہ دے 6 مسکینوں کو یا قربانی کرے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ بس اگر روک دی جاؤ تو جو میسر ہو قربانی وہ بھیجو، اور سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ میں پہنچ جائے۔ جو شخص بیمار ہو یا اسے کہ سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ احصار اور رکاوٹ سے نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں حج اور عمرے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگلی آیت کے حصے کو سمجھنے کے لیے یہ جانیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں جی؟ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج کرام۔ حج افراد یہ ہے کہ بندہ صرف حج کرے، عمرہ ساتھ نہ کرے، اور پہلے یوں ہی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حج تمتع کی، جو ہمارے پاکستانی اکثر یہی کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ سفر تو ایک ہوتا ہے اور اس میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور حج بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اکثر چونکہ پہلے ہم چلے جاتے ہیں تو یہاں سے احرام جب ہم باندھتے ہیں تو عمرے کا باندھتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں، عمرے کے اعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھول کے عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ پھر جب حج کے دن آتے ہیں دوبارہ احرام حج کا
وہیں اپنے ہوٹل سے مکہ مکرمہ سے باندھتے ہیں، تو سفر تو یہ ہمارا ایک ہی ہے، اور اس میں پہلے ہم نے عمرہ کر لیا اور دوبارہ ہم نے حج بھی کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تیسرا ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ ملانا یہ ہے کہ دونوں نیتوں کو اکٹھا ملا لے بندہ۔ جب یہاں سے ہم نے احرام باندھا ہے تو حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لے، دونوں احرام اکٹھے باندھ لے۔ دونوں سے مراد نیت دونوں کی اکٹھی کر لے، مطلب یہ نہیں کہ چار چادریں کر لے، مطلب ایک نیت دونوں کی اکٹھی کر لے۔ تو اب وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، عام کپڑے نہیں پہننے، بلکہ احرام میں ہی رہنا ہے جب تک کہ حج کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ تو یہ حج کرام۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، اور قران کا معنی ہے جمع کرنا۔ تو ایک سفر میں جو آدمی یہ دو چیزیں جمع کر لیتا ہے تو بہت بڑا ایک اجر ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ ایک قربانی کرے اس شکرانے کے طور پہ کہ اس نے ایک سفر میں حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اس قربانی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس یہ دوسری قربانی کرنے کے، حج کی قربانی کرنے کے پیسے نہ رہیں تو وہ روزے رکھے گا 10، 3 تو ایام حج میں رکھے گا، اور 7 حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس یہاں آ کے یا واپس جہاں اپنی رہائش ہے وہاں لوٹ کر 7 وہاں رکھ لے۔ 10 روزے قربانی کی جگہ پہ رکھنے ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے جی۔ تھوڑا سا حج اور عمرے کا بیان آیا ہے تو اس کا ذکر بھی کر لیا جائے کہ حج اور عمرے کے اعمال یاد دہانی کے طور پہ تازہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہے عمرے کا، حج تمتع میں۔ کس چیز کا باندھنا ہے جی؟ عمرے کا۔ حج تمتع ہم نے کرنا ہے اور احرام ہم نے عمرے کا باندھنا ہے۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھتے ہوئے جب حدود حرم میں جائیں گے تو وہاں عمرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ عمرے کے 2 ہی فرض ہیں، ایک احرام اور ایک طواف۔ نیت اور احرام ایک ہی چیز ہے۔ کیوں کہ ایک آدمی سفید چادر ساری زندگی کرتا رہے، وہ احرام والا نہیں ہوگا جب تک نیت نہیں کرے گا، کیونکہ سفید چادر کرنے کا نام احرام نہیں، احرام اصل میں سفید چادر کے ساتھ نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ اب وہ نیت عمرے کی کرے گا تو عمرے کا احرام ہو جائے گا، نیت حج کی کرے گا تو حج کا احرام ہوگا، قران کی کرے گا تو قران کا ہو جائے گا۔ بہرحال اصل احرام اور نیت گویا کہ یہ دونوں ملیں گے تب احرام بنے گا، ورنہ صرف چادر کرنے سے بندہ محرم نہیں ہوتا۔ تو احرام ہم نے باندھ لیا عمرے کا، اور پھر جا کے ہم نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ یہ 2 فرض ہیں عمرے کے، اور کعبے کا طواف حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پہ ہی جا کے مکمل ہوگا۔ 7 چکر ہم نے کرنے ہیں۔ یہ 2 بڑے فرض ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 ہی واجب ہیں عمرے میں، ایک صفا مروہ کی سعی اور پھر آخر میں حلق کرانا۔ حلق کا مطلب سر کو صاف کرانا۔ قصر کرانے کی بھی اجازت ہے، یعنی بال کتروانے کی بھی اجازت ہے، لیکن حلق کرانا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ 4 کام جس نے صحیح کر لیے اس کا عمرہ ہو گیا۔ باقی سنتیں ہیں جی، باقی کیا ہیں جی؟ کچھ مستحبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ مثلا آپ نے جب عمرہ کرنا ہے تو آپ نے اضطباء کرنا ہے۔ اضطباء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، یہ یوں کریں گے اور یہ چادر یہاں سے یوں آئے گی احرام کی، اور یہ والا کندھا کیا ہو جائے گا جی؟ ننگا ہو جائے گا۔ یہ عمرے کے احرام میں ہم نے کرنا ہے، صرف مردوں نے کرنا ہے۔ دوسرا رمل۔ رمل پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا ہے اور تیز چلنے والی کیفیت بنانی ہے، دوڑنے والی کیفیت۔ اصل میں
6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تھے اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا، اور یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں اور 3 دن آپ مکہ میں رہیں گے۔ تو 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے تو مکے والے بڑا چھپ چھپ کے صحابہ کو دیکھتے تھے، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی یثرب میں تو بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ جناب 7 سال وہاں رہ کے آئے ہیں، 7واں سال ہے، تو یہ تو بڑے بیمار پڑ گئے ہوں گے، چلنے کے قابل ہی نہیں رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا دوڑ کے ان کو دکھاؤ کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں بچوں۔ تو میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلنا کیا، ہم تو دوڑنا بھی جانتے ہیں۔ اس وقت جو طواف کیا اس میں 3 چکروں میں دوڑ لگائی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی اور یہ سنت بن گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ ادائیں، ان کو زندہ رکھنا ہے۔ بہرحال یہ ہے عمرہ۔ جب آپ نے طواف کر لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی اور صفا مروہ کی سعی کر لی، اس کے بعد آپ نے حلق کرا لیا، یا عورت ہے تو اس نے قصر کرانا ہے، عورت نے حلق نہیں کرانا، ایسا نہ ہو کہ واپسی میں گھر ہی کوئی نہ ان کو ٹینڈ کرا کے آ جائے۔ تو بہرحال قصر میں وہ یہ ہے کہ سارے بال جمع کر کے آخر میں پور کے برابر تھوڑے سے کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، پھر آپ رہیں گے مکہ میں اپنے ہوٹل میں رہیں گے، یا عزیزیہ میں جہاں آپ کو رہائش ملی ہے آپ وہاں رہیں گے۔ تو جب آ جائے گا یوم الترویہ ہے 8 ذو الحجہ۔ یوم الترویہ کو آپ نے اس کے بعد پھر سویرے کعبہ میں طواف کرنے کے بعد آپ نے تیاری کرنی ہے منی جانے کی۔ کہاں جانے کی جی؟ منی جانے کی۔ فجر کے بعد آپ جائیں گے، رش کی وجہ سے آج کل پہلے بھی لے جاتے ہیں، بہرحال میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو اصل سنت طریقہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ گنجائش اس میں بھی ہے کہ پہلے چلے جائیں کیونکہ مجبوری ہے۔ بہرحال 8 کو آپ جائیں گے منی، فجر کے بعد جائیں گے، تو ظہر کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے منی میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کی منی میں ہو جائیں گی۔ کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ 5۔ اور 9 ذو الحجہ یوم العرفہ ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ تو 9 ذو الحجہ کو فجر کی نماز آپ نے منی میں پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے عرفات چلے جانا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں عرفات کے میدان میں، اور اس کے بعد آپ نے غروب آفتاب تک وہیں رہنا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، آپ جس ٹائم بھی پہنچیں، رات کو 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، وہاں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں۔ اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے آپ نے رات گزارنی ہے۔ اب صبح آ جائے گا 10 ذو الحجہ، جو ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، 10 ذو الحجہ آ جائے گا، تو 10 ذو الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک مزدلفہ میں آپ نے قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ ہے 10 ذو الحجہ، اور یہ حج کا بڑا مصروف دن ہے، حاجی کے لیے بڑا مصروف دن ہے اگر وہ صحیح محنت سے کام کرے تو، کیونکہ وہاں سے اس نے جانا ہے جمرات پہ کنکریاں مارنی ہے، اور پہلے 2-3 جمرے نا، جمرہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، تو پہلے اور دوسرے کو چھوڑ دینا ہے اور تیسرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ بے شک غسل کر کے احرام کھول کے عام کپڑے پہن لیں، اور پہننے کے بعد حلق کروا لیں، حلق کروا کے اور عام کپڑے پہن کے پھر آپ نے مکہ جانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ مکہ میں جا کے طواف زیارت کریں گے، طواف زیارت کرنے کے بعد پھر واپس آپ منی تشریف لے آئیں گے۔
تو دوسرا دن ہوگا 11 ذوالحجہ کا۔ 11 ذوالحجہ کو آپ نے پھر کنکریاں مارنی ہیں، لیکن آج تینوں جمرات پہ مارنی ہیں، صغریٰ پہ، وسطیٰ پہ، کبریٰ پہ، تینوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اور اسی طرح 12 کو بھی آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، لیکن 11 اور 12 کو زوال کے بعد مارنی ہے، جبکہ 10 کو آپ نے زوال سے پہلے فجر میں ہی مار لی تھی۔ اس کے بعد جب 12 کو آپ کنکریاں مار لیں گے، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں، آپ کے حج کے اعمال پورے ہو گئے، سوائے اس کے کہ آخر میں ایک طواف وداع رہ گیا ہے۔ لیکن اگر 13واں کو بھی وہاں رک جائیں تو اور اچھا ہے، 13 کو رک جائیں اور 13 کو بھی کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے آ جائیں مکہ مکرمہ جہاں آپ کی رہائش گاہ ہے، اور جب واپس آنا ہو تو ایک طواف اور آپ نے کرنا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ آپ کا حج تمتع ہو گیا جی۔ کیا ہو گیا جی؟ جو لوگ جاگ رہے تھے انہوں نے سن لیا، جو سو رہے تھے کیا پتہ خواب میں انہوں نے وہاں سارا کچھ منظر دیکھ لیا ہو، ہم سے زیادہ بہتر رہ گئے ہوں، اور ہم تو صرف زبانی بیان کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ دکھا دیا ہو، پتہ نہیں کون کون سوئے ہیں۔ اب آئیے جی، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو، حالت پہلے احصار کی حالت گزری ہے نا، اب حالت امن، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف، یعنی گیا تو حج کرنے تھا ساتھ عمرہ بھی کر لیا، نفع ہو گیا نا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو سے میسر ہو وہ ہدی دے، وہ قربانی دے۔ کیوں کہ شکرانہ ہے، سفر ایک ہوا اور کام کتنے کر لیے؟ 2، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے اس قربانی کے پیسے نہ ہوں، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ روزے رکھ لے 3 دنوں کے، فی الحج، ایام حج میں۔ اور یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ سارے حج کے اعمال بھی کرنے اور ساتھ بندے کا روزہ بھی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے مشکل کام ہیں اور دور دور تک جانے۔ یہ 10 ذوالحجہ کو میں نے تو زبانی آپ کو بتا دیا نا، جلدی جلدی ہو گیا، لیکن جب بندہ وہاں مزدلفہ سے منا جائے، کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے اور پھر مکہ جائے اور پھر طواف کرے اور پھر واپس آئے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور یہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو آدمی نہ پائے قربانی وہ روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے جب تم لوٹ جاؤ، یعنی حج سے فارغ ہو کر مکہ سے واپس آ جاؤ اپنے ملک میں، یا حج کے ارکان سے واپس اپنی رہائش گاہ میں لوٹ جاؤ۔ بعض لوگوں کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، وہ اپنی رہائش گاہ میں عزیزیہ وغیرہ میں ابھی انہوں نے 10 دن رہنے ہیں تو بے شک 7 روزے رکھ لیں، وہاں رکھ لیں۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہو جائیں گے، 3 پہلے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 بعد میں رکھے، کتنے ہو گئے جی؟ 10۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں یہ جو حج تمتع ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مکہ میں رہنے والے ہیں، انہوں نے الگ الگ ہی کرنا ہے افراد کے طور پہ، کیونکہ وہ تو پھر بھی عمرہ کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ یہاں سے اتنا دور گئے ہیں، اب جناب عمرے کے لیے پھر پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش ہمارے لیے رکھی ہے جو دور سے آتے ہیں، ورنہ حدود حرم میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ گنجائش نہیں، اس لیے آگے وضاحت کی۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ یعنی حج تمتع جس کا ذکر ہوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ لم یکن اہلہ، جس کے اہل و عیال نہ ہوں مسجد حرام کے پاس حاضر رہنے والے، مسجد حرام کے قریب، یعنی وہاں کا جو رہائشی ہے اس کے لیے یہ حج تمتع نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج قران بھی اسی کے ساتھ ہے، چونکہ ایک بیان ہو گیا دوسرا بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی یہی حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب،
العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ مطلب جو پابندیاں اللہ نے احرام میں حدود حرم میں لگائی ہیں ان کا پھر احترام کرو، اپنے حساب سے نہ شروع کر دو بھائی جناب چلو جی 7 کے بجائے 4 ہی چکر بتیرے نے۔ پنجاب کے علاقے کا ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ وہاں پہ مجھے مل گئے اور میں وہاں پہ نا یہ بڑی کوشش کرتا تھا، یہ ہمارے بوڑھے بوڑھے جو بزرگ ملتے تھے نا ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کیسے کیا ہے، چلو یار کسی کو تھوڑا بہت ہیلپ کرا دوں سمجھا دوں۔ تو بابا جی مجھے ملے تو ان کو اپنا ہوٹل گم ہوا تھا، پریشان تھے، کہتے پترا میں تو لٹا گیا ہوں۔ کیوں بزرگوں کیا ہوا؟ کہتے پتہ نہیں کتنے سامان سٹ کے تو میں نے ادھر ایکڑا جہ پوا کے بھیج دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کا مل جائے گا، کوئی مسئلہ۔ یہ بتائیں کہ آپ نے طواف وغیرہ کر لیا؟ کہتا ہے کوئی کیتے نے 4-5 چکر لائے نے، 3 لائے نے کہ 4 لائے نے۔ میں کہا بابا جی 3-4 نال گل نہیں بننی، 7 چکر پورے کرو، 7 کے بغیر طواف نہیں ہو۔ بابا جی مجھے کہنے لگے پترا گل جیڑی تو آخنا پا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تو یہ گل پڑھی اپنے علم نے حساب نہ، لیکن یہ میں نے دس جی 4 وہ قبول چا کرے تو کوئی روکنے والا ہے اس سمجھ؟ اگر وہ جو 4 قبول کرنے تے آوے تو اس نے کوئی روک سکنا؟ میں ہوں تھک گیا، میرے کو اور نہیں ہو سکتے، بس یہی قبول کرے تو بتیرے لے۔ اب ایسے بزرگ کو بندہ کیا کہے جناب، بس یہی بتیرے، صفا مروہ کی سائی بھی کوئی نہیں کی، 7 چکر بھی پورے کوئی نہیں کی، بھائی یہی بتیرے نے۔ کون ہے اس نے پوچھنا والا؟ بھائی گل تو ٹھیک ہے انہوں پوچھنا والا کوئی نہیں، سانوں پوچھنا والا تو ہے، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ایسے وقت میں عمرہ ہونا چاہیے کہ انسان صحت ہو اور یہ ساری کچھ، اور اگر بوڑھا ضعیف کو ہو تو پھر ان کے ساتھ بندہ دوسرا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسی کوشش کر کے بھیج تو دیتے ہیں لیکن پھر ان کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد، اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ ایک نہیں کہ جناب صرف چکر لگا کے آ جانا ہے، اس کے پورے مسائل ہیں، پورے احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، جن کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، ورنہ اعمال تو تفصیل سے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے گئے ہو تو جو میسر آئے تمہیں ہدی یعنی قربانی وہ کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ یعنی حدود حرم میں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس فدیہ دے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی جانب، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو وہ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے نہ کر سکے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس وہ روزے رکھے 3 روزے حج کے دنوں میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ کر کے آؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جو نہ ہو وہاں کا رہنے والا، یعنی نہ ہو اس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی وہاں کا رہائشی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔